نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر ایسا وقت کوئی لایا ہے تو مجبور ہو جائے تو اللہ نے رعایت عطا فرمائی، رعایت۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا یسألونک ماذا احل لکم، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ یسألونک یسألونک اس کی وہ تشریح پڑھی ہوگی یسألونک کی، یس یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، واو جو ہے وہ پتہ نہیں حال کا دیتا ہے، آگے نون جو ہے اس سے معنی ہم مراد، حالانکہ بالکل یہ غلط ہے۔ یسألونا کا یسألونا، سالا یسألو، فتح یفتحو، یسألو یسألانی یسألونا۔ تیسرا صیغہ فعل مضارع معروف کا، باب فاتحہ یفتح، یہ نون اعرابی ہے۔ اس گدھے کے بچے نے، اس خنزیرنی کے بچے نے اسے کیا بنا دیا؟ نون متکلم کا، نون سے مراد ہم ہے، نئی گرامر جو محمد کے فلٹر سے نکلی ہے۔ آقا علیہ السلام کے محمد نہیں، مراد اور محمد بھی ہے، محمد کے فلٹر سے، یعنی پیور حرام زادے کے یہ الفاظ ہیں، پیور حرام زادے کے یہ الفاظ ہیں جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے۔ نذیر کا فلٹر تو ختم ہو گیا نا، اب اعتراف تو کر لیا اس نے بھی حرام زادہ ہے، اس کے فلٹر سے جو گرامر نکلی اس نے یسألونا کا نون جو ہے نا آخر میں، نون زبر نا، اسے ہم بنا دیا، ہم، واہ علم، واہ علم، اور لعنت علم پر، واہ علم۔ یسألونا کا ایک لفظ ہے پورا، یسألونا، یسألونا، جمع مذکر غیب فعل مضارع۔ اس کے حوالیوں کو پتہ نہیں، میں پورا 4-5 ماہ ہو گئے یہی بتاتے، لیکن اتنے گدھے کے بچے وہ بھی کو خنزیر کے اولاد ہیں، وہ گرامر کو دیکھتے ہی نہیں، اس طرف جاتے ہی نہیں، اور جاؤ تو صحیح پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، پتہ تو لیکن مجھے جھوٹا کہہ دے رہا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ملوٹا جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا ہمارا یہ کتا بھونکنے والا، جو مولویوں کو بھونکو بھونکو کہتا ہے، یہ کتا بھونکنے والا تمہارا نبی، جھوٹا نبی، لعنتی نبی، محمد کے فلٹر سے آنے والا نبی، یہ جھوٹا ہے۔ ذرا کتابیں تو خرید کو دیکھو، علم و صرف خرید لو، تھوڑا سے چھوٹی سی کتاب ہے، 10-12 روپے کی یا 15 روپے کی، دونوں ملا کے 50 روپے کی ہیں، علم و صرف اول ہے اخیر ہے، 50 روپے کی 2 کتابیں، وہی انہیں کا مطالعہ کر لو، اس کے منہ پہ خود بخود لعنت پڑ جائے گی بس۔ لیکن پڑھو تو صحیح، اور پڑھو تو صحیح، لعنتی نہ بنو، اس کی طرح خنزیرنے کے بچے نہ بنو، حرام زادے نہ بنو، اپنے آپ کے نطفوں کا خیال کرو۔ اس نے تو اپنے آپ کو بدنام کر لیا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں۔ یسألونا کا نون جو متکلم کا بنایا ہے، آخر اسی سے پوچھو کس قاعدے کے تحت بنایا ہے؟ اسجدو لفظ اسجدو کیسے بنایا ہے؟ لی الملائکہ لفظ، لی الملائکہ، لی لا ملائکہ کیسے بنایا؟ لام کے اوپر زبر کیسے لگائیے؟ پوچھو، میں یہ بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں بار بار
کہ تم اس سے سوال ہی تو کرو، تمہاری جرت ہی نہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں، مجھے کہتے ہو کہ پاک رزق کھا کے پھر کتاب اہل کتاب پڑھے، تو اہل کتاب میں ہے کیا؟ صفحہ نمبر 2 پہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اہل کتاب پڑھو، دوبارہ پھر اعتراف کیا کہ نبی آخری نبی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مسند احمد سے اس نے حدیث کوٹ کی ہے، پڑھو صفحہ نمبر 2 پہلا حصہ اہل کتاب، پھر صفحہ نمبر 10 پہ اللہ کا نام اور اپنا دجال کا نام بنانا بھی سے نہیں آیا، اس کو کنیت کہہ دیا، اور اللہ کے نام کا جو بھی اپنا حلیہ بگاڑا وہ بھی اسے صحیح بنانا نہ آیا۔ اور عمران باکسر نے مجھے لکھ کے بھیج دیا الہ جمع کیا الجمع الہ، الجمع الہ، اس نے نشان نہ کہ جمع کا آگے الہ لکھ دیا، چبڑ کو اس کو پتہ نہیں، وہ تو دماغ کے جتنے پلوان ہوتے ہیں نا دماغ کے موٹے ہوتے ہیں، میں جب سے وہ پلوانی چھوڑی نا تب میرا دماغ کچھ چلنے لگا ہے، اگر یہ بندہ کرتا ہے نہیں نا تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دماغ بالکل خراب ہو جاتا ہے، آگے پیچھے سے سارے جسم اعضاء جو ہے ڈھلک جاتی ہے، کنٹرول ہی نہیں رہتا، پلوان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا جب اس کی ایک عمر کا لیمٹ خاص آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے وہ کوئی کام اگر وضو والا کرنا ہے نا بڑی مشکل سے کرتا ہے، آگے پیچھے سے سب ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو باکسر عمران باکسر ابھی جوان ہے، جب آگے باکسنگ کرتا رہے گا نا تھوڑا سا آگے جا کے عمر میں تو یہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا، ڈھیلا، اس وقت یاد آئے گا کہ میں توبہ ہی کر لیتا، اب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں یہ کہ نہیں کہتا کہ تم اس کا ساتھ چھوڑو، میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہ بتاتا ہے اس کی تحقیق کرو، بس میرا یہ ایک ماٹو ہے، میں تمہیں کوئی دعوت نہیں دیتا تم مسلمان بنو، نہ بنو تو کون سا اسلام میں اپنا کمی آ جائے گی، اسلام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسلام کا بول بالا ہی رہے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دین کو پسند کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دینوں میں سے دین اللہ کو جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے راضی ہو گیا ہوں دین اسلام کو تمہارا دین بنا کر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے اسلام دے کر دین، یعنی اسلام کو تمہارا دین بنا کر رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، یہ تمہارا دین ہے، اور کوئی دین تمہارا دین نہیں، کافروں کا دین تمہارا دین نہیں۔ لکم، نبی علیہ السلام کو فرمایا ان کو کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ دین تم لیے پھرو، اور میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں یہ میرا دین ہے، میں ایک وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہوں، اور تم ہزاروں بتوں کے سامنے جھکتے ہو، میرا یہ دین وہی سبق دیتا ہے کہ بس اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں۔ احمد عیسیٰ حرام زادہ، الو کا پٹھا، خنزیرنی کا بچہ، گدھی کا بچہ، جو وہ مسلمانوں کو کہتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے، اس کے ماننے والے ان کو آگ نہ لگے، وہ ذرا سن لیا کریں، جب وہ ایسے الفاظ بولے گا تو اس کی گلے میں ہار تو ہم نے نہیں نہ ڈالنے، یہ تو پکی بات ہے، ہار تو نہیں نہ ڈالنے۔ اور علم اتنا ہے کہ جناب دال کا معنی فکس ہو گیا اور یا کا معنی خود ہی ہو گیا اور نون کا معنی ہم ہو گیا، یہ علم ہے۔ چلو آگے رہ جائے، پڑھ لوں قرآن پاک۔ یسألونک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا، یسألونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں وہ لوگ، جمع مذکر غیب، فعل مضارع تیسرا صیغہ، فعل مضارع معروف، باب فتح یفتح، یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے محبوب وہ، ماذا احل لکم، کہ یا رسول اللہ حلال کیا ہے
ان کے لیے حلال کیا ہے. مسلمانوں نے سوال کیا نا حلال کون کون سی چیزیں ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب قل، حاضر کا سیگا، حاضر آج بھی یہی سیگا، 1400 سال بھی یہی سیگا. قل کہہ دے محبوب، کہہ دے محبوب، کہہ دے پیارے حبیب، کہہ دے پیارے حبیب، احل لہم حلال ہے ان کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے حلال ہے. قل کہہ دو حبیب احل لکم الطیبات، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ہر پاک جانور، ہر پاک چیز، ہر پاک چیز. لکم الطیبات، تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھلایا تم نے ان شکاری جانوروں کو، یعنی کتوں کو، مکلبین کتوں کو سکھایا، ان کا شکار تم پر حلال ہے. تعلمون ہن مما علمکم اللہ، اور جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکار کرنے کا علم عطا فرمایا. آگے فرمایا رب نے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس تم کھاؤ اس چیز سے جو پکڑ رکھا ہے تمہارے کتے نے، تمہارے شکاری نے تمہیں پکڑ رکھا ہے. أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، لیکن پھر کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو، تکبیر پر کہ کتے کو چھوڑ دو، وہ چیز شکار کرے گا وہ تم پر حلال ہوگی. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس اس پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کائنات نہیں ہے، اس سے ڈرنے کا ضرورت ہے کہ کائنات سے ڈر گئے تو پھر جو بھی وہ گاند کرتے ہیں وزیر اعظم یا اپنا وزیر اعلیٰ یا ارلے پرلے جتنے یہ لوگ، تو یہ تو بالکل ہمیں کھا ہی جائیں گے. صرف اللہ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. چند دن کی حکومتیں، آخر انہوں نے بھی آگے جانا ہے، آگے جا کے انہوں نے بھی اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے. مسلمان ہے تب اپنے کیے کا جواب دے گا، تو کافر ہے تو اپنے کیے کا جواب دے گا. جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بھرے گا. رب نے فرمایا صرف تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد مالک یوم الدین ہونے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. اب مالک یوم الدین، اس کی تھوڑی سی میں بھی تشریح کر دوں کہ اللہ تو ہر چیز کا ہر وقت مالک ہے، اب بھی مالک ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میری مرضی سے ہل رہے ہیں، میری آنکھیں میری مرضی سے دیکھ رہی ہیں، میری زبان میری مرضی سے گفتگو کر رہی ہے. اس سے میں احمد عیسیٰ کو خوب گالی نکالوں یا کبھی کبھی کسی وقت نکال لوں اور زیادہ قرآن بیان کروں، تو یہ میرا اختیار اللہ نے دیا ہے. مجھ سے بھی پوچھا جانا ہے کہ احمد عیسیٰ کو تم نے گالی کیوں نکالی تھی، اور احمد عیسیٰ سے ہی پوچھا جانا ہے کہ تم کائنات کو خدا کیوں مانا اور پھر مسلمانوں کو گالی کیوں نکالی. پوچھا جانا ہے نا، تو اس کے حواریوں سے نہیں پوچھا جانا، پوچھا جانا ہے. یہ جہالتیں احمد عیسیٰ کی اور جو تم پر چھا چکی ہیں، یہ تم سے بھی پوچھا جانا ہے. میں تو اوپن سی دعوت دیتا ہوں کہ کتابیں خرید کے پڑھ کے مجھے جھوٹا کرو، اس کو بھی جھوٹا کرو. اگر تم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہیں. کبوتر کی طرح بلی نظر آئی تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی. چپٹا اس نے پھر بھی مارنا ہے، گردن اس نے پھر بھی اتارنی ہے، بلی نے باز نہیں آنا.
یہ ایسے بلیاں نہ بنو، کبوتر نہ بنو۔ جھپٹا مارنے والا بننا ہے تو پھر پہلے سوچو، جھپٹا مارنے کے لیے اگر کبوتر کو کھانا ہے تو کہیں کبوتر کا مالک دیکھ رہا کہ وہ پھینٹی لگا دے پھر پیدا۔ اب ہمارا مالک اللہ ہے، اور جو تم ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہو کہ ہم حلال رزق نہیں کھاتے، تو وہ ہمارا اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ اردو پڑھنا بھی جس کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے پاک رزق کھاؤ، پھر کتاب سمجھ آئے گی۔ کیا کتاب سمجھ آئے گی؟ اور یہ تو سمجھ آ رہا ہے نا، یوم مالک یوم الدین، بڑا سمجھ آ رہا ہے، بڑا سمجھ آ رہا ہے کہ نون متکلم کا ہو گیا، اس کا معنی ہم مراد ہو گئے، اور یا جو ہے وہ بھی متکلم کی ہوگی جس کا خود ہی ہو گیا۔ اس سے تو متکلم کا پتہ نہیں، وہ تو میں لفظ بول جاتا ہوں نا، لیکن جب تم پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح بھونکتا ہے، کس طرح بھونکتا ہے۔ اور حساب کتاب، دین کا معنی بھی حساب کتاب لینا ہے، دین کا لغوی معنی حساب کتاب۔ دین کس لیے دین کو اب کہا گیا، مذہب کو دین کیوں کہا گیا؟ کہ اس میں بھی اپنا محاسبہ کر کے رہنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہی دین ہے۔ کافر ہے تو وہ اپنے کافر ہو کے جو ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ مسلمان ہے تو وہ اپنے قرآن کے مطابق حساب کتاب اپنا کر کے، اپنا محاسبہ کر کے اپنے دین کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ دین کا معنی فکس نہیں ہے۔ رب نے جو فرمایا مالک یوم الدین، تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے دنیا میں اختیار دیا ہے، قیامت والے دن یہ ختم ہو جائے گا، یہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا مکمل طور پہ۔ ملکیت، بادشاہت، پوری طرح مالک میں نہیں ہوں گا، اس وقت اللہ ہوگا۔ میری زبان اس وقت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر مہر کر دی جائے گی، منہوں کو بند کر دیا جائے گا، اور ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کیا ہے وہ یہ عذاب بتائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا حساب۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا وہ مالک ہے۔ مراد اب تمہارا اختیار ختم، تمہارے عذاب بھی وہ گواہی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گواہی اعضاء دیں گے، تمہارے پاؤں دیں گے، تمہارا منہ نہیں بول سکے گا۔ یہ کہیں گے ہم سے یہ حرام کیا، ہم سے یہ کھایا، ہم سے یہ پکڑا، ہم سے یہ لیا، چوری کی، ڈاکہ کیا، ہم سے یہ اس نے استعمال کیا۔ زبان کی وہاں جرت ہی نہیں ہوگی بولے۔ اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا فل مالک، فل ملکیت۔ امانت بند ہو، منہ سے بند کر، زبان بند کر، بکواس بند کر، بولو ہاتھوں، بولو امانت نے کیا کیا تھا، کیا کمایا تھا، کیا کھایا تھا۔ پاؤں تم گواہی دو، کیسے چل کے گیا تھا، کہاں چل کے گیا تھا، کیا کام کرتا رہا ہے۔ یہ پاؤں الیوم نختم، یہ ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، یوم کا معنی یوم ہو گیا، یوم کا معنی وہ مقررہ دن ہو گیا، وہ تو ہر سب کو پتہ ہے احمدی صاحب۔ آگے دین کا دال کا معنی ہو گیا نا فکس، دال کا معنی نا فکس، اور یا کا معنی خود ہی، یعنی جہل، اجڑ جسے کچھ پتہ نہیں، اور نا کا معنی ہم ہو گیا۔ مالک یوم الدین نہیں ہے، نون زیر نہیں ہے، اور دین کا لغوی معنی حساب کتاب ہے۔ اتنا پتہ ہو، کوئی گرامر جانتا ہو، کوئی لفظ جانتا ہو تو پھر ہی اس پر اعتبار ہے۔ احمدی سے اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے۔ اسی کیسٹ میں، اسی میں ویڈیو میں سنو، جو ویڈیو اس نے اپنا اپلوڈ کی ہے، سنو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین اسلام عطا فرمایا، اور اسی پر قیامت تک اللہ نے قائم دائم رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے دین کی محبت، اپنے دین کی الفت، اپنے دین سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے،
اور ان کو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی علم اللہ عطا فرمائے۔ یہ مجھے کہتے ہیں علم سیکھو، میں تو علم سیکھ رہا ہوں اور بتاتا بھی ہوں۔ دین کا معنی بھی بتا دیا، مالک کا معنی بھی بتا دیا، ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر۔ احمد عیسیٰ کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ تو اس طرح قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو پڑھتا ہے وہ مجہول، عورتوں سے کیسے پڑھا ہوا، پہلے اس کی ماں نے اسے پڑھایا تھا، وہ بھی مجہول پڑھتا ہے، اسے تو یہ نہیں پتا کہ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے، قرآن پاک کو صحیح کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ صحیح قرآن پاک کو تو وہ پڑھتا ہے غلط۔ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ نشاندہی کر چکتا ہوں، وہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، اردو غلط پڑھتا ہے، اردو سے پڑھنا نہیں آتا، اردو بولنا نہیں آتا۔ اب بن گیا کیا نبی کے غلام کی پیشاب کی چھٹ کے برابر بھی یہ نہیں۔ بس یہ یاد رکھیں، نبی کے غلام کی پیشاب کی چھٹ کے برابر بھی یہ نہیں۔ ولی اللہ بھی نہیں، ولی اللہ کو اور چیز ہوتا ہے، مفسر بھی نہیں، اسے تو یہ نہیں پتا کہ دین کا معنی کیا ہے، دین کا ترجمہ کیا ہے، بالکل نہیں پتا۔ وہ تو اب پتہ چل گا یوم الدین، مالک کی یوم الدین پر جو گول کھلائے اس نے۔ امید ہے میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ جلدی کام ختم کرتے کرتے پھر بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا میں عظیم ترین کتاب، جس کے لا ریب کتاب، جس کے اوپر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا، وہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح کا کوئی مرضی اعتراض اٹھائے، قرآن اس کا خود ہی جواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائے، اور دین اسلام سمجھنے کی پوری طرح قوت عطا فرمائے، اور دین میں مکمل پوری طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ حدیث پاک کو بھی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد عیسیٰ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، حدیث کا بھی مخالف ہے، قرآن بھی نہیں آتا، حدیث کا بھی مخالف ہے۔ بخاری شخاری اپنی جیبوں میں لیے پھرو، تو ہم کب تمہیں دے رہے ہیں؟ ہماری ہیں، اور ہماری ہیں تو تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا لکھ دیا نا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی خاتم النبیین، بے شک میں نبیوں کا آخری نبی ہوں، لکھا ہے نا۔ یہی سچ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ یہی سچ ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور تو نے سچ کہہ کے پھر اس کو بدلا۔ لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین والملائکۃ والناس، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، تجھ پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام کائنات کی لعنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لعنتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا